بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شیخ محمد الجمیل زین رحمہ اللہ نے شفاعت اور وسیلے کے احکام سے متعلق ایک اہم سوال ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 4، سوال یہ ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادتوں کے لیے کوئی وسیلہ نہیں بنایا ہے۔ اس کا یہ معنی لوگ لیتے ہیں کہ کیا دین سیدھے سیدھے ہم تک پہنچا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین ہمیں سیدھے نہیں پہنچایا ہے بلکہ رسول کے ذریعے سے پہنچایا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رسول کے ذریعے سے پہنچایا ہے یہ کیا ہے؟ اسی لیے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ واسطہ یا ذریعہ دو قسم کا ہے۔ ایک وہ جس کا انکار کرنا کفر ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کو ماننا کفر ہے۔ ایک واسطہ وہ ہے جس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ دین مجھے رسول سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سے دین اپنی جانب سے ایجاد کر سکتا ہوں، یا میں خواب کے ذریعے سے دین سمجھ سکتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ میرے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے بعض گمراہ لوگوں نے کہا کہ لوگ تو راویوں سے دین لیتے ہیں اور ہم اللہ سے دین لیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ دین میں سیدھے اللہ سے لوں گا خواب کے ذریعے سے یا کشف کے ذریعے سے، منامات کے ذریعے سے، یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے رسول کے ذریعے سے۔ اس واسطے کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ذمہ داری دے کر کے بھیجا گیا ہے۔ اس کو اللہ نے ذکر کیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ شیخ محمد الجمیل زین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے بارے میں مشہور ہے کہ ہم واسطے کو نہیں مانتے ہیں۔ واسطہ وہ ہے جو قرآن و سنت میں ثابت ہے، اسے ماننا واجب ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین رسول کے ذریعے سے ہی ہم تک پہنچا ہے، اب ہمیں عبادت بھی رسول کے طریقے پر ہی کرنا ہے۔ اگر کوئی اس واسطے کا انکار کر دے تو اسلام سے خارج ہے۔ لیکن مسئلہ اس واسطے کا آتا ہے جو آدمی عبادتوں میں کرتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں رسول کو سجدہ کروں گا تاکہ رسول اللہ تعالیٰ تک میرا سجدہ پہنچا دے، یا رسول کو پکاروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ کو وہ خوش کر دے، راضی کر لے، یہ جو واسطہ ہے یہ کفر اور شرک ہے، کیونکہ غیر اللہ کی پرستش ہے، یہ غیر اللہ کی عبادت ہے یہ۔ لہٰذا ایک واسطہ وہ ہے جس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اسی لیے شیخ نے یہ سوال ذکر کیا ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ رہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں واسطہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رسول کے ذریعے سے ہم کو دین نہیں دیا ہے، رسول کے ذریعے سے ہی دیا ہے۔ لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آج کوئی عبادت قبول ہوگی تو رسول کے طریقے پر ہی ہوگی، وہ طریقہ اختیار کرنا فرض ہے، یہ واسطہ فرض ہے کہ ہم رسول کے طریقے پر بندگی کریں۔ لیکن جو واسطہ کفر ہے کہ کوئی آدمی رسول کی پرستش کرے، اور وہ واسطہ بدعت ہے جس کا حدیثوں میں ذکر نہیں۔ جیسے کوئی آدمی دعا میں کہتا ہے اے اللہ میری دعا کو رسول کے صدقہ طفیل میں رسول کے واسطے سے قبول فرما، یہ بدعت ہے، اس لیے اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین دیا ہے، آپ کو ذریعہ بنایا گیا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ نے اس کی گواہی دی ہے۔ رسول نے ان سے پوچھا 3 مرتبہ ہل بلغت ہل بلغت ہل بلغت، کیا میں نے پہنچایا نہیں ہے؟ تو سارے صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی آپ نے پہنچا دیا، آپ نے خیرخواہی کی، آپ نے نصیحت کی، آپ نے امانت کو ادا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، رسول کے ذریعے سے دین آیا، پہنچا دیا گیا، صحابہ نے گواہی دیے کہ آپ کے ذریعے سے دین پہنچا ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں رسول دین بغیر رسول کے ذریعے سے ہم خود لے سکتے ہیں، اس واسطے کی ضرورت نہیں، یعنی رسول کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کفر ہے۔ لہٰذا ہم اہل الحدیث ایک واسطہ ہے جسے ماننے کو کفر مانتے ہیں، دوسرے واسطے کے انکار کو کفر مانتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں رسول کو دین پہنچانے کا ذریعہ نہیں مانتا ہوں، وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ رسول نے ہی دین پہنچایا ہے اور رسول کے طریقے پہ ہی عبادت ہوگی۔ اور دوسرا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عبادت کرنے کے لیے ہمیں کسی مخلوق کی پرستش کرنی پڑے گی تب جا کے اللہ راضی ہوگا، اس وسیلے کو، اس واسطے کو ماننا کفر ہے، کیونکہ یہ غیر اللہ کی پرستش ہے۔ اور کوئی بھی نیا طریقہ عبادت میں ایجاد کیا جاتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے ثابت نہ ہو تو وہ بدعت ہے۔ لہٰذا یہ بات یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے
کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین پہنچائے اس کا انکار کرتے ہیں، بلکہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے بغیر عبادتوں پہ کیسے عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن بعض لوگ کیا کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے دین رسول کے ذریعے سے پہنچایا ہے تو پھر دعا بھی رسول کے واسطے سے ہی کرنا چاہیے۔ یہ ان کا سوال ہے، جب اللہ نے دین کو رسول کے ذریعے سے پہنچایا ہے تو پھر دعا بھی رسول کے واسطے سے ہی کرنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا گیا ہے، اسی دین میں اضافے کرنے سے منع کیا گیا ہے، اسی دین میں ہمیں پابندی کی لگائی گئی ہے کہ جتنا رسول نے کیا، جیسے رسول نے کیا اتنا ہی کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی جتنی دعائیں ہیں، نبیوں کی دعائیں ہیں، کسی میں کسی واسطے اور وسیلے کا ذکر نہیں ہے۔ نہ حضرت ابراہیم کی دعا میں، نہ نوح علیہ السلام کی دعا میں، نہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں، نہ رسول کی دعاؤں میں، کہیں پر کسی واسطے کا ذکر نہیں ہے۔ تو جس رسول کو دین دے کر بھیجا گیا، انہی کے دین میں اضافہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اضافے نہیں کر سکتے، اپنے ذہن و دماغ سے اضافے نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم اس واسطے کو کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کے ذریعے سے عبادت کو سنتا ہے، اسے شرک مانتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر کوئی آدمی دعا کے آخر میں یہ کہے یا درمیان میں بھی کہے کہ اللہ ان کی مقام، ان کے اونچے منصب، ان کے جاہ کی وجہ سے اے اللہ تو قبول فرما لے، یہ جملہ اضافی بدعت ہے۔ صحابہ اکرام نے ایسی کبھی دعا نہیں کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔